الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم الدارين آمين. رضي الله عنكم. وأوصل الماء إلى المعاطف البدن ومنابت الشعر ما خف منه وما كثب، واحذر أن تمس ذكرك بعد الwudu. Sampaikanlah air kepada lipetan-lipetan badanmu kalau kau gemuk. Waktu mandi janabah, awas, buka gitu, siram. Dan tempat tumbuhnya rambut ma khaffa, yang tipis, minhu, daripada, wa ma kathuba, dan yang tebal, sama aja. Kalau mandi janabah sama, dia tebal, dia tipis, mesti sampai ke kulit. Yang saya bilang, kecuali orang Irian. Ada kelompok di Irian misalnya, dia punya rambut tumbuhnya rapat. Kalau kita satu rambut satu akar, dia satu akar 4 rambut, 5 rambut. Tebal betul. Kalau itu guyur, nggak bisa sampai air situ, biar digituin tuh, nggak bisa. Nah, seperti itu. Baik-baik. Alhamdulillah. Wahdar anta musa dakaraka, hati-hati kau pegang, kau punya kemaluan, batal kau punya wudu, wajib diulang lagi wudunya. Pakai tangan itu dibungkus pakai kain, guyur, jadi digosoknya tangan terhalang, ada hail yang halang, nggak apa-apa. Dubur sama. Ba'dal wudu, Rasulullah SAW wudu dulu baru mandi. Wudunya sempurna sampai ke kaki. Dan ada gaul bilang kakinya di belakang, jangan, salah itu. Fa'in asabathu yaduka ba'idil wudu. Kalau tanganmu kesenggol tuh kemaluan, ulang wudunya, wudu lagi. Laki perempuan sama. Kalau laki batangnya, sekali lagi batang, biji enggak, tempat tumbuh rambut yang di samping itu enggak, batang. Kalau perempuan tengahnya yang kecil tuh, dah, sampingnya, sininya, sini enggak batang perempuan. Tapi kalau yang kecilnya tuh, ubah wudu. Wal fariidatu min
min jumlati dzalika kulli, dan yang fardukan dari sejumlah yang telah tersebut itu an-niyah. Wa izalatun najasah sunnah. Kalau izalah an-najasah wajib. Kalau bekas mani lo jorok aja, lo sampai kering. Itu kalau habis jima cuci, baru momok wudu, jangan sampai kering pagi-pagi repot di kain. Ya, kalau di sini terbuka ya, saya bilang ini nggak pakai rambu, Pak. Jadi faridah itu seluruhnya baik mandi maupun wudu kumpulnya di niat. Innamal a'mal binniyat. Kalau nggak niat masih. Ya. Wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Wasti'abul badan, meratakan badan, musyrati air jalan seluruhnya. Minar ras ila rijl. Caranya ini 3. Satu kali kalau udah rata tambah 2. Udah bilang kemarin ini kanan 3, ini 3, belakang 3, belakang lagi 3. Bosok indah Imam Syafi'i sunnah, indah Imam Malik wajib. Jadi jangan nggak diamalin. Sebab itu daripada ikhtilaf. Orang yang berbuat amalan di fikih yang selamat itu jangan ada ikhtilaf. Jadi nggak ada satu ulama salahin itu. Kalau itu nggak gosok, sok sama Imam Syafi'i. Imam Malik ada ibahar baik. Jelas ya? Bil khusul, dengan diguyur bukan ditempel gitu. Lihat saya diguyur. Wa fardul wudu ghaslul wajhi wal yadayn ma'al marafiqain wa mashu ba'd ar-ra'si wa ghaslur rijlain ila al-ka'bayn. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. هذا 4 أركان من ركن الوضوء في القرآن. 4 في القرآن. وفي الحديث 2. النية والترتيب. الترتيب itu Allah Ta'ala berfirman ibda'u, kata Rasulullah, bima bada Allah, kau dahulukan dengan yang Allah dahulukan, belakangin yang Allah Ta'ala belakangin. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Itu namanya dahulukan safa baru marwah. Ambil dari situ. Ini lu kerjaan yang hari-hari ini, hati-hati. Yang dikorek besok di kuburan ini. Yang lain terima pahala kalau benar. Kalau ini lu salah celaka 18 lah. Wudu ini mahal. Yang dapat wudu cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama saudaranya Anbiya wal Mursalin sampai Adam, seluruhnya tuh. Habis itu tuh umatnya saja, umat yang lain tidak. Kata Anas bin Malik,
khadim Rasulullah 7 sanawat, 7 tahun, radhiyallahu anhu. Dia bilang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda marratan thumma marratayn thumma 3 marratin thumma qala hakadha wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli faman zada aw naqasa faqad asaa aw dhalam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi wudhu sekali-sekali, kemudian 2 kali, 2 kali, kemudian 3 kali, 3 kali. Habis 3 kali, 3 kali. Dia bilang inilah wudhuku dan wudhunya para anbiya wal mursalin sebelum aku. Siapa yang tambahin dari 3 atau kurangin, yang tambahin jahat, yang kurangin zalim. Ini dua makna ini mufakat ulama, maknanya makruh. Oke. Bukan jahat di sini dosa, ya. Jelas? Wa ghaslur rijlaini, cuci 2 kaki dari bawah. Dari bawah naikin ke atas, ke tumit, liwatin tumit sampai betis, baru balik ke depan. 3 kali. Kalau dari atas boleh, tapi menyalahi yang mangkul. Jelas ya? Marratan ma'aniyah wa tartib. Jadi 6 rukun. Wa ma'adaha sunanun mu'akkadatun fadluha. Dan yang selain itu adalah sunnah-sunnah yang mu'akkadah, artinya Nabi tidak tinggal. Yang fadilatnya terlalu besar. Sawabu hadzal, banyak sekali pahalanya. Wal mutahawinu biha khasirun. Yang tinggal ini sunat rugi. Sunnah hanya Nabi. Jamilah. Kalau dia nggak kerjain rugi. Bal huwa bi asli farilah. Karena sunat ini mengikuti asalnya wajib. Ya kan kerjaannya sama. Yang kedua itu juga kaki lagi. Yang ketiga kaki lagi. Maka itu jadi rugi kalau dia tidak. Muhattarun, sangat dikhawatirkan. Fa inna nawafila jawabirun lil faraid. Sunat itu penambal bagi fardu. Kalau kurang, saya ketahuan Habib di malam. Jadi ini yang akan datang baca ada tayammum nanti 1 lagi. Kita kepengen Al-Habib ada yang sadala hal-hal kayak gini. Kayaknya sesuatu ngomong dulu menjadi dia paham. Fadal Habib, fadal. Farahna, alhamdulillah, bimaji'ikum ya Rabb. Farahna jam. Fadal. Alhamdulillah.
نحن أفرح منكم في وجودنا وجلوسنا بين يديكم وحضورنا مجلس العلم. الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. حضور مجلس علم قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وتشجيع 1000 جنازة. يمكن عمر الواحد لو عمره 100 سنة يمكن ما حضر 1000 جنازة، فكيف في مجلس واحد بين يدي الحبيب هذا تحضر بنية العمل، التعلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Hussein Al-Habsyi dari Hadramut, salah satu ulama dari Hadramut. Beliau mengatakan begitu senang dan bergembira hadir di majlis taklimnya Al-Habib Muhammad Al-Hamid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga beliau. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita sudah menghadiri majlis yang penuh dengan kemuliaan dari Allah, yang mana ini majlis adalah majlisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa orang yang menghadiri majlis ilmu maka pahalanya itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Menghadiri majlis ilmu pahalanya lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah. Menghadiri majlis ilmu itu pahalanya lebih afdal daripada mendatangi 1000 orang sakit. Kita kalau hidup saja 1 juta tahun atau 1000 tahun umur kita, belum tentu kita bisa mengamalkan ini semua. Betul. Tapi dengan kita menghadiri majlis ilmu, kita bisa mendapatkan pahala ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu kita hadir di tengah-tengah Al-Habib Muhammad ini merupakan satu kemuliaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. قال: لا شيء كالعلم قط سيروا إليه وحطوا في مجلس العلم سرا للوزر عنا يحطوا. نعم، كن في الفتور غرابا وفي التملك قطوا. وفقنا الله وإياكم. Beliau mengatakan tidak ada yang lebih mulia seperti menuntut ilmu. Segala hal-hal yang lain kau tinggalkan, karena dengan menuntut ilmu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وهكذا قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر: يا تاركا للمدارس ليس هذا حسن، مجالس العلم ما تترك فيها المنن، فيها المنن الكبرى عندما يتنزل الله تعالى برحماته، ولا سيما أن الحبيب ما شاء الله رأينا اليوم العجب أن أول ما يبدأ المجلس العلم بشيء من الرقائق من كلام الإمام الحداد العظيم، خاصة هذه القصيدة التي كان السلف يحبونها ويتلونها في السحر عن قبل الفجر، فإن فيها واردات عظيمة جدا جدا جدا. وقد أتى بعض الناس إلى الإمام الحداد فاشتكى إليه، فأتى له بهذه القصيدة. أتى الإمام الحداد يزوره وهو مقعد لا يستطيع أن يقوم، قد ضربه الفالج، فأتى له الإمام الحداد بهذه القصيدة فيها: يا ربي يا عالم أي أنت يا رب تعلم حالي، إليك وجهت آمال كلها آمالي دينية ودنيوية، في بيتي، في أولادي، في حياتي، في دنياي، في آخرتي، في كلها الآمال إليك يا الله، فمن علي بالإقبال. إذا من الله عليك بالإقبال، كيف يعني الإقبال؟ الله هو يقبل عليك. نحن الآن كلنا نتعلم كيف أن نقبل على الله، لكن كيف إذا الله أقبل عليك؟ أنت تشوف الكاميرا هذه إذا هي متوجهة هناك أنت يمكن تتحرك، لكن إذا قالوا لك شوفهم بيصورونك
أقبلت الكاميرا عليك أو لا، تهيئ نفسك، هذه الكاميرا فقط. فكيف لو أقبل الله عليك ونظرت إليك أو أقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليك، فأنت في سعادة كبرى ومنة عظمى وعطايا جزلى. هكذا فمن علينا بالإقبال، فمن علينا بالإقبال، فمن علينا بالإكبار. وقل لنا واصلح الحال، وقل لنا واصلح البال. أصلح البال أي أنت يا الله قل لنا، اصلح البال أي قلوبنا أو عقولنا. البال ربما يكون القلب وربما يكون العقل، والعقل أصلا محله القلب. وهكذا فتتوجه إلى الله بصلاح القلب، إلى أن أتى الإمام الحداد بهذه القصيدة إلى أن وصل إلى هذا الرجل وقال له: إذا قلت هذا البيت حاول تقوم من مرضك، حاول تقوم. قال: ماذا قلت؟ قال: قد استعنتك ربي على مداواة قلبي، قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدته كربي، وحل عقدته كربي، حل عقدته كربي، حتى حل الله عقدته. لأن كل سحر أو حسد أو بلية في هذه القصيدة فيه الشفاء بإذن الله. وحل عقدته كربي وانظر إلى الغم يزال، أي يزول وينزل. Beliau mengatakan tidak ada keraguan Nabi, majlis ini pasti memiliki keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kata dia, pada hari ini rahmat Allah Subhanahu wa taala sedang dikucurkan pada malam hari ini. Ketahuilah yang membuat saya bergembira juga pada hari ini hadir di sini. Pertama, Habib Muhammad memulai taklimnya dengan berqasidah, yang mana qasidah tersebut dikarang oleh Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Qasidah yang mana ulama-ulama kita terdahulu, para salafun salihin, membaca qasidah ini di waktu-waktu mereka tahajud. Setelah mereka tahajud, mereka membaca qasidah ini. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, ya Rabb ya Alim al-Hal, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui keadaan hamba-hamba. Karena dengan mengatakan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala hal yang akan kita inginkan. Ilaika wajhul amat, dan kepadamu ya Allah saya memberikan semua harapan-harapanku diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Famnun alaina bil iqbal, maka ya Allah kabulkanlah, berikanlah kepada kita apapun hajat-hajat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan hajat semua yang ada di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad pernah didatangi oleh seseorang. Pada saat didatangi, dia mengadu orang ini, Imam Haddad dalam keadaan sakit, dia tidak bisa berdiri. Orang ini juga dalam keadaan sakit. Dia mengatakan, ya Imam Haddad, saya minta doa yang mana apabila saya doa, saya jauh daripada punya penyakit saya ini, biar sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Haddad mengajarkan qasidah ini tadi. Engkau katakan hal tersebut dan sampai engkau teruskan sampai wa kullana waslih dan semua yang hadir di sini, semua yang hadir siapapun dari kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan aslih ibad, dan perbaiki hati-hati kami atau akal pikiran kami. Dan Imam Haddad juga mengatakan, pada saat engkau mengatakan hal tersebut, engkau dalam keadaan sakit apapun penyakitnya, katakan garis ta'an tukar diulangi qasidah-qasidah tersebut dan berusahalah untuk engkau. Maka orang tadi tersebut mengulangi qasidah-qasidah tadi sampai benar-benar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengulangi qasidah-qasidah ini, kita bisa jauh dari sihir, dari hasud, daripada penyakit-penyakit, daripada musibah-musibah yang ada di muka bumi. هذا الإمام الحداد نفعنا الله به بأسراره. جاء رجل إليه قال: أنا أريد أسافر يا حبيبي، والحين بغيت منك بركة شيء من ثيابك. قال الإمام الحداد: ما معنى شيء من ثيابك؟ ولكن قال: لا يا حبيب، موجود عندك الشال حقك هذا الأخضر. شال الأخضر. أمام الحداد قال: هذه الشال.
أخذه الرجال هذا محب الإمام الحداد وسافر. لما كان داخل البحر السفينة بندر ما شاف البندر في اللوط هذا حتى جاءوا في الموج، موج بحار كادوا يهلكون. فقالوا الحين كيف نعمل؟ قال لا والله إن شاء الله ما بنارك وأنا معي الشهد حق حبيب عبد الله الحداد. لا إله إلا الله. على ايش بعد بعد هذا سأل حبيبك عبد الله الحداد قال لم تنفك شوفون أخذوا الشهد. وعمامة شاء حق الإمام الحداد صارت عمامة خضراء وهم داخل البحر. والصدفة المقابلة أن فيه ناس في جهة المقابلة للبحر، قرية هناك بعيد، يشوف واحد من فوق الجبل يشوف كأنه قبة خضراء وسط البحر، قبة خضراء. يقول تعالوا شوفوا هذا قبة خضراء وسط البحر، مو بندخل، يمكن هذا رزق، يمكن هذا خير. قالوا قوم، شافوا هذا تحركوا، كل ما قربوا وإن القبة هذه تكبر تكبر تكبر. لما وصلوا قريب إذا بالقبة الشال هذا هو، فنقدهم الله بواسطة الشال حق الحبيب عبد الله الحداد نفعنا الله به. Imam Al-Haddad mudah-mudahan kita mendapatkan sirnya dari beliau, amin ya rabbal alamin. Ada seseorang pernah mendatangi Imam Haddad, dia mau musafir, dia datang ke Imam Haddad, dia mengatakan Imam Haddad, anak mau musafir, anak mau hadiah. Kata Imam Haddad, anak nggak punya apa-apa, karena pada saat itu Imam Haddad nggak punya apa-apa dia. Kata ini orang yang datang, itu ada syal warna hijau yang punya Imam Haddad. Dia bilang saya minta ridanya aja ya, Imam Haddad saya minta itu aja. Imam Haddad kalau udah diminta nggak bakal nolak, dikasih itu syal, silahkan. Dia mau dapat keberkahan dari Imam Haddad. Dibawa itu syal, dia naik ke perahu, sampai di tengah-tengah laut ada ombak besar, yang mana orang-orang pada ketakutan. Ini kita bakal tenggelam, bakal mati semua, bakal meninggal. Nah orang tadi bilang saya nggak bakal mati dan kita semua bakal selamat. Dengan apa kita selamat? Dibilang kita bakal selamat karena saya lagi bawa ridanya Imam Haddad. Dibilang itu dengan rida itu bisa selamatkan kita semua. Dibilang bisa, tunggu sebentar. Dibuka rida tersebut, dijadikan imamah sama dia. Pada saat dijadikan imamah, ada desa yang dekat di laut itu, melihat dari kejauhan, dibilang itu ada apa, gubah warnanya hijau dari jauh dia. Dilihat apa tuh kira-kira? Nah dia ngomong sama teman-temannya, sama orang kampung, jangan-jangan tuh rezeki itu, ahsan kita samperin biar mudah-mudahan kita dapat harta dari situ. Akhirnya mereka semuanya berenang, ada yang punya perahu disamperin itu perahu, sampai dekat, makin dekat itu gubahnya makin besar. Sampai dekat-dekat menjumpai mereka, akhirnya yang dijumpai hanya rida saja. Akhirnya semua satu perahu ditolong sama kampung tersebut dengan keberkahan Imam Haddad. حفظه الله رحمة الأبرار وعاد علينا من أسرار آمين يا رب العالمين. هذا الإمام الحداد أعمى بصر لكن بصيرته تفتح. الإمام الحداد رضي الله عنه وأرضاه لما كانت أمه حامل به ما استطاعت، مش عندها مستشفى كمان اليوم ولا رمى ساكت ولا ساكت رمى ساكت ما عندها شيء. كانت في المزرعة مع الفلاحين تحرث وتقطع فلاحة. فجاءها الوجع أمه حق الولادة، ولدت بالحبيب عبد الله حداد في المزرعة. حتى التصرير هي صرت لنفسها، جابت الصر هذا لوحدها، يا الله ما حد عندها، مسكت بالرجل هكذا ما شاء الله. نساء حضرموت قوة كراس أول قوية أيوة. فقطعت وصرت لنفسها الصرة ثم حملت الولد في خدها حتى كان في اليوم الثاني. هذا اليوم طول اليوم ودته للبيت. ثم اليوم الثاني بعد الظهر جاءت خالته أختها أختها لأن الإمام الحداد هذا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله به وبأسراره.
أبوه كأنه جاء إلى جوار الله. أم حاملة لما كان هكذا إذا بالخالة هذه جاءت تزورها، كيف ولدي؟ قالت شوفيها ورا يصيح هذا ناقيس، قالت منذ ولاده وهو يبكي طول الليل طول النهار. ولما الحين وقت الظهر غسلتيه؟ قالت لا عادي ما غسلته. بدلت الخرقة؟ قالت لا ما بدلتها. جنت عبد الله حداد وتغسله خالته، بدلت الخرقة حصلت داخل الخرقة عقرب. يا الله، قبصة الحبيب عبد الله حداد 17 قبصة وهو صغير، عاد قدر يتحمل البلاء. لا إله إلا الله. وبعد 3 سنين ابتلاه الله تعالى بهذا اسمه الجدري هذا الذي هو يسوي حكة في البدن، سمعت الجداع هذا، وممنوع أن واحد يدخل عليه بالعطر. فدخل خاله واحد مندوب من أحمد بن زين الحبشي، مندوب دخل عليه ومعه عطر، قال يا الله ما بيضره العطر، عطره عميل الإمام الحداد. راح البصر عليه وعمره 3 سنوات. فجاءت أم أبوه إلى الحبيب عبد الله الحداد، إلى الحبيب عبد الله العيدروس. دخلت عنده التابوت عبد الله العيدروس في القرن السابع. والحبيب عبد الله الحداد هذا في القرن العاشر أو 11، بينهم 300 سنة. كيف نعمل يا حبيب عبد الله؟ كان شيء خير من الولد هذا تربونه ولا خذوه عندكم؟ يا الله. قالت فإن الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس خرجت يده من التابوت ومسح على الحبيب عبد الله بن علي الحداد، ومسح على الحبيب عبد الله بن علي الحداد وشفاه الله تعالى من هذا المرض، لكنه بقي أعمى بصر فعوضه الله بالبصيرة. وهكذا إذا جبنا هذه القصيدة نجيبها بتعظيم لله وتعظيم للسلف الصالح وتعظيم للعلم والاهتمام من أخذ العلم عن أهله، وبالله التوفيق. Nah, Imam Al-Haddad itu terlihat tidak melihat, tetapi mata basirahnya dapat melihat apapun yang ada di depan dia. Itulah Imam Haddad. Pada saat ibunya sedang menghamili Imam Haddad, lagi hamil ibunya dalam keadaan hamil, yang mana zaman dulu itu belum ada di rumah sakit, belum ada di tempat bidan dan lain sebagainya. Nah, ibunya Imam Haddad ini salah satu petani, lagi nani. Dia lagi duduk di situ, berasa udah perutnya udah mulus-mulus. Akhirnya lahir Imam Haddad pada saat ibunya dalam keadaan nani. Nah, khususnya itu masalah persalinan semuanya ibunya sendiri dengan sendirinya, dipotong sendiri, dibersihin sendiri. Lalu dia nggak punya kain kecuali bahan yang dibawa. Dibungkus itu Imam Haddad, dibawa ke rumahnya. Dia nggak punya apa-apa. Datang ke rumahnya, ibunya bingung. Ini anak mau diapain? Abahnya lagi kagak ada. Ada yang mengatakan sudah meninggal, ada yang mengatakan dalam keadaan musafir. Ini mau diapain ini anak? 1 hari dibiarkan. Sampai di hari kedua. Di hari kedua sampai waktu zuhur, khalatnya Imam Haddad atau adik daripada ibunya Imam Haddad datang. Dilihat ini anakmu udah lahir. Dibilang iya betul, anak saya sudah lahir. Dibilang dari kemarin itu udah cuci belum, udah mandi belum? Dibilang belum sama sekali, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa mandi, saya nggak bisa. Dia bilang ya udah, ayo kita mandiin sekarang Imam. Dimandiin Imam Haddad, dilepas itu kain, dikeluarkan Imam Haddad, dimandikan. Di dalam itu kain ada kalajengking. Ada kalajengking. 17 kali badannya Imam Haddad tuh digigit tuh, masih bayi digigit 17 kali. Karena dia nangisnya nggak berhenti tuh sampai zuhur, dari pertama lahir sampai zuhur nggak berhenti nangisnya. Nah, beliau mengatakan orang-orang dulu wali-wali sholihin dari kecilnya sudah bisa menahan bala yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa bersahabat. Tapi kalau kita sekarang kata beliau ada bala sedikit mungkin kita sudah ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, sudah nggak terima. Nah, di umur dia yang 3 tahun, Imam Haddad tuh kena penyakit cacar mungkin bahasa kita. Nah, penyakit cacar itu
Di Hadramaut dibilang nggak boleh ada orang bawa minyak wangi atau nyentuh minyak wangi kepada dia. Nah kali ini salah satu orang mau itu masuk aja, dibilang nggak apa-apa udah. Sini ada bawa minyak wangi, dikasih minyak wangi badan Imam Haddad. Dari itu hari Imam Haddad hanya nggak bisa lihat tuh. Ibunya bingung nih, anak bawa kemana nih anak kecil? Abahnya kagak ada. Akhirnya dibawa ke kuburannya Al Habib Abdullah Al-Idrus. Dibawa ke situ, dia ngadu, ya Habib, coba ini anak punya anak buta, dia nggak bisa lihat, masih bayi. Anak nggak punya siapa-siapa, gak ada yang bisa bantu anak sekarang. Anak minta sama antum. Beliau mengatakan makanya kita kalau datang ke kuburan wali-wali salihin ini ada manfaatnya. Akhirnya keluar tangannya Al Habib Abdullah Al-Idrus dari situ. Diusap badannya Imam Haddad tuh mau dibawa. Diusap, dari itu hari kata ibunya akhirnya penyakitnya itu hilang. Tapi yang disisakan hanya matanya nggak bisa melihat, tapi basirohnya bisa melihat dengan jelas Imam Haddad. Yang mana Al Habib Abdullah Idrus itu hidup di abad ke-6 atau ke-7. Tapi kalau Imam Haddad itu hidup di abad ke-10. Mereka tidak berjumpa, tapi tetap mereka ada komunikasi antara mereka. رب ينفعنا ببركتها وهدنا الحسنى بحرمتها وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. هذا اليوم فتن كثيرة، هذا يدعوك إلى هذا يدعوك إلى هذا. لا 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 لا، خلك على سيرة السلف الصالح. ما شاء الله الحبيب متع الله به وطال الله في عمره إن شاء الله، جزاه الله عنا خير وعن الإسلام خير. يعني مثل هذا المجلس والحضور في هذا المجلس ما شاء الله يربطكم بالسلف الصالح. كم شاف من الوجوه النيرة، شاف الحبيب صالح بن محسن، وشاف ما شاء الله الحبيب سالم بن جلدان، وشاف كثير من الحبايب والأكابر. فهذا ما شاء الله بقية. إذا نظرت إلى العالم نظرت إليه بنظر نظر الرابطة القلبية، نظر المحبة. لا تنظر بنظر قريش للنبي محمد. أهل قريش لما نظروا إلى النبي محمد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هم نظروا إلى النبي محمد نظر البشرية، قالوا محمد إلا مثلنا يبول ويدخل الحمام ويعبد. هذا نظر بشرية. لا، إذا كانوا الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم نظروا إلى النبي بنظر الخصوصية، فحازوا هذا التشريف، حازوا هذا العطاء. وهكذا الإمام الحداد جزاه الله عنا خير خلف لنا خلوفة عظيمة. الكتب السلسلة الحدادية الآن تترجم في بريطانيا، وكثير ناس يدخلون الإسلام ببركة كتب الإمام الحداد ما شاء الله. والراتب للإمام الحداد ما شاء الله. قال الإمام الحداد يضمن على الله أن من داوم عليه كل ليلة أن يموت على حسن الخاتمة. الله يرزقنا حسن الخاتمة إن شاء الله، يرزقنا حسن السابقة. وما حق لي أن نتكلم في حضرة الحبيب، لكن امتثال الأمر إن شاء الله خير من سلوك الأدب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayo tadi mendoakan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan selalu mengikuti asrarul salihin dan jauh daripada fitnah-fitnah, karena di zaman sekarang sudah fitnah di mana-mana kata beliau. Maka pegangilah, hadirilah majlis-majlis yang seperti ini, karena dengan kita menghadiri majlis seperti ini kita bakal diikat sampai ke asrarul salihin, sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Al Habib Muhammad ini sudah berapa wali, sudah berapa ulama yang beliau jumpai. Salah satu ulama-ulama yang besar, yang masyhur, yaitu Al Habib Saleh bin Muhsin Tangguh dan juga Al Habib Salim bin Jinda. Ini merupakan satu aset buat kita semua. Dengan kita menghadiri majlis yang ini, maka kita punya hubungan kuat antara ulama-ulama terdahulu bahkan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat kita menghadiri majlis seperti ini, kita pandang beliau dengan pandangan yang benar-benar keluar dari dalam hati kita. Benar-benar penuh kecintaan kata beliau. Harus kita cinta kepada beliau. Kenapa? Jangan seperti orang kafir Quraisy pada saat memandang Rasulullah SAW. Mereka menganggap Rasulullah itu seperti orang biasa, makan, minum, makan biasa, dia juga buang hajat dan lain sebagainya. Tetapi kita harus memandang Rasulullah SAW seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Ali,
dan sahabat-sahabat lainnya akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada saat kita menghadiri majelis ini pandang wajah beliau dengan pandangan yang penuh kecintaan kepada beliau agar disampaikan kita ke Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Haddad itu meninggalkan kepada kita silsilah kitab-kitab Imam Haddad yang terkenal yang masyhur itu. Sudah diterjemahkan di berbagai bahasa. Salah satu bahasa Inggris, satu bahasa Britania, yang mana dibaca di sana mereka hanya membaca berapa banyak orang masuk Islam dengan hanya membaca kitab Imam Haddad. Dan beliau meninggalkan Ratibul Haddad, yang mana Imam Haddad mengatakan, saya menjamin siapa orang yang selalu membaca Ratibul Haddad tidak pernah putus-putus, saya bakal jamin orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Beliau mengatakan sebenarnya saya nggak pantas berbicara di hadapan beliau Al-Habib Muhammad, tapi ala kulli hal beliau sudah memerintahkan saya